نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم باب الصلاۃ من الایمان، باب ہے کہ نماز بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وقول اللہ تبارک و تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی صلاتکم عند البیت، یعنی اس سے مراد وہ تمہاری نمازیں جو بیت اللہ کے پاس پڑھی گئیں۔ اب اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے، نماز ایک عمل ہے تو اللہ نے تو اس کو عین ایمان قرار دے دیا ہے، اور یہاں پر لیکن اصل میں اطلاق الکل علی الجز کا ہے، یعنی نماز ایمان کا ایک جز ہے، یہ مقصد امام بخاری صاحب رحمہ اللہ سے بتانا چاہتے ہیں۔ اور جب نماز کے اندر کمی بیشی ہوگی تو آٹومیٹکلی طور پر آپ کے ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوگی، یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے۔ یہ دو نظریات امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیے ہیں۔ دوسرا یہاں پر یہ جو ثانی صلاتکم عند البیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ امام حاکم نے عبداللہ بن عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس جب نماز پڑھتے تھے نا تو آپ منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے، اور بیت اللہ کی طرف پشت نہیں کرتے تھے بلکہ اسے اپنے اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے، یعنی صلاتکم عند البیتی کا اصل میں مطلب یہ ہے، یعنی بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایک چیز یہ حدیث صحیح بخاری میں 5 دفعہ آتی ہے۔ دوسرا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں وہاں پر عمر بن خالد ابو الحسن الحرانی ہیں، یہ مصر کے رہنے والے، بعض جگہ پر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ لوگوں کو غلطی لگی ہے، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا استاد اس کو بنا دیا ہے عمر ربنو خال، یعنی عمر، لیکن لفظ یہ امر ہے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو امام ابو علی غسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ قدماء سے کچھ تھوڑی سی تصحیف ہوگی ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل مشائخ میں سے ایک بھی استاد ان کا عمر بن خالد نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری کے ٹوٹل جو رجال ہیں ان میں کوئی بھی عمر بن خالد نہیں ہے، اور نہ ہی سیاستہ کی کسی کتاب میں، بلکہ یہ عمر بن خالد ہیں اصل میں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو ان سے یہ حدیث، ان سے ٹوٹل احادیث 305 ہیں، بخاری میں ان کی 37 ہیں، 28 مسلم میں ہیں، اور متفق علیہ 22 ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں 5 مرتبہ آتی ہے۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق بخاری میں براء بن عازب کی 38 حدیث ہیں اصل میں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اول ما قدم المدینہ نزل على اجداده او قال اخوالی من الانصار، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لگائے تو سب سے پہلے اپنے ننیال یا ماموں کے پاس، ننیال یا ماموں کے پاس آپ ٹھہرے، وَأَنَّهُ جو کہ انصار قبیلہ سے تھے، وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بیت المقدس، اور آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی 16 شہرا او 17 شہرا، 16 یا 17 مہینے، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، اور آپ کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے وہ عصر کی نماز تھی، وصلی معہ قوم، اور کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فخرج رجل ممن صلی معہ، تو ایک آدمی نکلا ان میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، فمر علی اہل مسجد، وہ ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ رکوع کر رہے تھے، رکوع کی حالت میں، تو کہنے لگا اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ قبل مکہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے مکہ کی طرف منہ کر کے، یعنی بیت اللہ کی طرف، فداروا کما ہم قبل البیت، وہ جس کیفیت میں تھے ایسے ہی گھوم گئے نماز کے اندر۔ وکانت الیہود، اور یہودی قد اعجبہم اذا کا یصلی قبل بیت المقدس واہل الکتاب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اہل کتاب اور یہودی اس پر بڑے خوش ہوتے تھے، فلما ولا وجہہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا، انکروا ذالک، تو انہوں نے بڑا اس کو ناپسند کیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، بخاری کے اس سے اپنا راوی ہیں زہیر حدیث کے،
کہتے ہیں حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثہ کہ انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول، تحویل قبل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے اور کچھ شہید ہو گئے تھے۔ اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں ہم کیا کہیں گے، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ اللہ نے ایت نازل فرما دی کہ اللہ ان کی ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب حدیث کے والے سے کچھ باتیں ہیں یہاں پر جو ابھی صحاق ہے ان پر تدلیس کا وہم ہے، ہاں جی، کہ وہ جی بیان کرتے ہیں تو کچھ سمے تو لفظ نہیں، لیکن امام بخاری نے اللہ تعالیٰ نے کتاب و تفسیر کے اندر ہی کہ وہاں پر لفظ انہوں نے سمے تو کے لفظ بولے ہیں کہ میں نے سمیت البراء، میں نے حضرت براء بن عازب سے بات سنی ہے، اس لیے وہ تدلیس کا وہم بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اصل میں اس سارے صورتحال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں سب سے پہلے انصار میں بنو نجار کے پاس ٹھہرے، وہ آپ کے نیال یا ماموں کے پاس، کیونکہ آپ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کی ماں سلمہ بنت عمر اس قبیلے سے تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آپ نے نماز پڑھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، چونکہ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی وفات پر آپ تشریف لگے تھے بنو سلمہ میں، وہاں پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی، تو 2 رکعتوں کے بعد قبلہ بدل گیا، آپ نے ادھر ہی آپ پھر گئے۔ ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس مسجد کے مسجد کی 2 محرابیں ہیں۔ تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نماز پڑھائی تھی نا، وہ عصر کی پڑھائی تھی، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی۔ وہاں سے ایک بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، ہاں جی، وہ اس نے بتایا جس طرح کہ طویلہ بنت اسلم کی حدیث کے اندر ابن مندہ نے روایت کیا ہے، وہ عباد بن بشر تھے، اور جنہوں نے قبا قیضی، اور انہوں نے عباد بن بشر نے ہی قبا والوں کو بتایا تھا۔ عصر کی نماز کے اندر ہے جو سویلہ بنت اسلم، تفسیر ابن ابی حاتم میں سویلہ بنت اسلم جو نا وہ گھومنے کی کیفیت بیان کرتی ہیں کہ عورتیں مردوں کی جگہ پر چلی گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ پر چلے گئے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی صورتحال یہ ہے، امام مسجد کے اگلے حصے کی بجائے اس کے آخری حصے میں آ گیا شمال سے جنوب کی طرف، اس کے پیچھے مرد آ گئے اور مردوں کے پیچھے عورتیں چلی گئی تھیں، یعنی قبلہ تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا بنو سلمہ کے اندر، ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھی گئی تھیں، تو پھر اس کے بعد تحویل قبلہ ہوا، اور عصر کی نماز آپ نے مسجد نبی میں پڑھائی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، اور بنو حارثہ کی مسجد لوگ نماز پڑھ رہے تھے، عباد بن بشر گزرے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نماز پڑھی ہے تو کیا بیت اللہ کی طرف رسول اللہ نے منہ کر کے پڑھائی ہے، اور قباء والوں کو یہ خبر صبح پہنچی تھی فجر کی نماز کے اندر۔ اب قبلہ کی تحویل سے پہلے چونکہ کچھ صحابہ شہید ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، تو ان کے متعلق ان کی نمازوں کا کیا بنا، یہ چونکہ اعتراض کرنے لگے لوگ، تو 3 چونکہ مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے تھے، ایک عبداللہ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے مطلب بن اظہر اور سکران بن عمر عامری، اور 5 حبشہ میں خطاب بن حارث، عمر بن امیہ، عبداللہ بن حارث، عروہ بن عبد العزہ، عدی بن نضلہ، اور مدینہ منورہ میں برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لوگ ان کے متعلق تشویش میں تھے کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، کیونکہ یہود کی طرف سے بڑے اعتراضات ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے نماز پر لفظ ہی ایمان کا بولا، ٹھیک ہے، کہ اللہ ان کی ایمانوں کو یعنی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ ہے ویسے جو اپنے مقام پر ہوگا، یعنی خبر واحد کے حوالے سے، یعنی خبر واحد لوگ کہتے ہوتے یہ ضنی ہوتی ہے، اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ سارا دین ہی خبر واحد، قرآن بھی خبر واحد کے طور پر صحابہ تک پہنچا ہے۔ اللہ نے اپنا دین جبریل کے ذریعے محمد رسول اللہ کی طرف بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اکیلے لوگوں کو پہنچایا، اور یہ حضرت عباد بن بشر نے اکیلے نے بتایا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، صحابہ نماز کے اندر ہی بدل گئے تھے۔ مصعب بن عمیر اکیلے جا کر مدینہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان کی دعوت بڑے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اکیلے گئے تھے، عبداللہ بن مسعود عراق کے مرکز کوفہ میں اکیلا گئے تھے، معاذ بن جبل یمن میں اکیلے گئے تھے۔ یعنی خبر واحد جو ہے نا، خبر واحد ہے وہ ضنی نہیں ہوتی، یقینی ہوتی ہے۔ یہ خواہ مخواہ اپنے پاس سے جتنے بندے ہوں، کم از کم 7 ہوں یا 10 ہوں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، صحیح بات ہو، سچا کہنے والا ہو تو اس کی بات ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بنو سلمہ کی وہ مسجد نبوی سے نا 3 میل کے فاصلے پر تھی اصل، جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بشر بن برا کی وفات پر گئے تھے، وہاں پر ہی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو ظہر کی نماز بنو سلمہ مسجد میں ادا فرمائی، 2 رکعت پڑھنے کے بعد طویل قبلہ کا حکم آیا تھا۔
باب حسن اسلام المری، آدمی کے اسلام کا حسن یا آدمی کے اسلام کی خوبی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں دو روایات پیش کی ہیں۔ پہلی روایت معلق ہے جو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ صرف ایک نسخے میں، ابو ذر کے نسخے میں یہ موصول ہے، اور اس کے علاوہ امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ولید بن مسلم کی روایت سے حدثنا مالک کے صیغے سے یہ روایت کی ہے۔ ایسے امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی، امام بزار نے بھی، اور دارقطنی نے بھی اس کو موصول بیان کیا ہے۔ تو دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق بن منصور ان کے استاد ہیں، اور جو کہ مرو کے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں، جس کا نام آج کل ترکمانستان ہے۔ تو پھر اس کے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے عراق، حجاز اور شام، ان علاقوں کو وطن بنایا ہوا تھا، ادھر چلے گئے تھے۔ تو پہلی حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سعد بن مالک بن سنان، اور ان سے ٹوٹل 1170 حدیث ہیں۔ بخاری میں 66 ہے، مسلم میں 98 ہیں، اور 46 متفق علیہ ہیں ان کی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا اسلم العبد، جب بندہ مسلمان ہو جائے، فحسن اسلام، اس کا اسلام پھر اچھا ہو جائے۔ اچھا ہونے کا کیا مطلب؟ حلال حرام کی تمیز کرے، نماز پڑھے، اپنے اخلاق کردار کو اچھا کرے، مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام پر کار بند رہے۔ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان ظلفہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر غلطی برائی کو مٹا دے گا، دور کر دے گا جو اس نے پہلے کی تھی۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، اور اس کی بعد کی نیکیوں اور بدیوں کے والے سے اس کا بدلہ قصاص ہوگا، پہلی ساری اللہ معاف کر دے گا۔ اور الحسنات بعشر مثالها، کس طریقے سے کہ نیکی وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھ سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، اور برائی بھی مثلی ہے، برائی ایک ہے تو اس کا گناہ بھی ایک ہی لکھا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتجاوز اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ اب اس کے اندر حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کہ حدیث کے ابتدائی الفاظ میں اسلام اچھا ہو جائے، اس میں مرجیہ کا رد کیا جو کہتے ہیں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، سب مسلمانوں کا ایمان برابر ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت پیش کی ہے، اس کے بعد موصول سند حدیث بیان کی ہے، وہ بھی اس مضمون کی ہے۔ تو جب وہ موصول بیان کر دی ہے تو یہ اس کا معلق ہونا کوئی نقصان نہیں، کوئی مضر نہیں ہے۔ تو جب سب کا، اگر ان مرجع کے کہنے میں اسلام سب کا برابر ہے تو پھر اسلام کے اچھے ہونے کے کیا مطلب ہے؟ اور آخری جملے میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ایمان سے خارج اور ہمیشہ جہنمی ہے۔ ہاں جی، ان یتجاوز اللہ عنہا سے۔ تو دوسری حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا احسن احدکم السلام، جب کوئی بندہ اپنے اسلام کو اچھا بنا لے، کل حسنۃ یعملھا، ہر وہ نیکی جو کرے گا، یکتب لہ بعشر امثالہ الی 700 ضعف، وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جائے گی۔ وکل سیئۃ یعملھا، صاف ظاہر ہے یعنی 10 سے لے کر کئیوں کو 100 بھی ثواب مل سکتا ہے، 200 مل سکتا ہے۔ یہ ہے کہ ایمان کی کمی بیشی نیت کے، یہ آدمی کے اخلاص کے حساب سے۔ اور کل سیئۃ، اور ہر برائی، یعملھا، جو انسان کرتا ہے، تکتب لہ بمثلھا، تو اس کے برابر اس کی غلطی لکھی جاتی ہے۔ یعنی نیکی اگر کرے گا نا تو 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک نیکی مل سکتی ہے۔ اگر برائی کرے گا تو برائی ایک ہی ملے گی۔ صاف ظاہر ہے جو زیادہ نیکیاں کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو کم نیکیاں کرے گا اس کو کم ثواب ملے گا۔ یہ ایمان میں کمی بیشی کی دلیل ہے۔ اور ویسے صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ہیں، کتب اللہ عنہ 10 حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیوں سے لے کر الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا سے بھی بہت زیادہ گنا لکھ دے گا، بڑھا دیتا ہے۔ وہ آدمی کے خلوص تقوی کی بنیاد پر، کئیوں کہ اس سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو صاحب سے جس کو زیادہ نمبر ملنے ہیں اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جس کو کم ملنے اس کا کم ہوگا۔ یہی مرجیہ کا رد ہے جو کہتے ہیں ایمان ایک جیسا رہتا ہے۔ اب جنہوں نے نیکی کی، ایک بندے کو 10 ثواب ملا ہے، دوسرے کو 200 ملا ہے، ایک کو 700 ملا ہے، کئی کو 700 بھی زیادہ ملے،
جب یہ تفاوت ہے مقدار میں تو یہ ایمان کے کمی بیشی کی دلیل ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، کہیں کو زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ کافر اگر مسلمان ہو جائے زمانہ کفر کی نیکیوں کو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کی تائید ہے آگے صحیح بخاری میں چل کے آ جائے گی، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا، اللہ کے نبی میں نے کچھ کام کیے تھے جاہلیت میں، ان کا مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اسلمت علی ما اسلفت، تم سابقہ اعمال خیر کو ساتھ لے کر مسلمان ہو، یعنی اسلام کے برسے تو تمہارے پچھلے اعمال خیر جو ہے نا وہ قائم ہے، ابھی زمانہ کفر کے جو نیکی کے کام ہیں وہ قائم ہیں، اور برائیاں اب کی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں، اور اس کے بعد اب آگے جو بلائیاں ہونی ہیں نا برائیاں، ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب و کتاب لینا ہے۔ زمانہ جہلیت کفر کی برائیاں اسلام کے ساتھ ختم ہو جائیں۔